کو قیصر راجہ صاحب کا اور انجینئر صاحب کا ٹاکرا چل رہا ہے, آپ نیوٹرل ہو کے غور کرو گے نا, قیصر راجہ برحق ہے. اب ان پہ قیصر راجہ پہ الزام لگا دیے کہ یہ مدرسوں میں آ رہے ہیں, مدرسوں میں نہیں. یہ جامعۃ الرشید بھی دورہ ہوا نا قیصر راجہ صاحب کا, تو کہا یہ اصل میں جن مفتیوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں مولویوں نے ان کو بیوقوف بنایا. یہ مدرسوں کی یہ خوبی تھی کہ ایک آدمی جو مولوی نہیں ہے, دیکھا کہ جب یہ الحاد کے خلاف ایک اچھا کام کر رہا ہے تو مدرسوں نے نہ دیوبندیت دیکھی نہ بریلویت دیکھی, براڈ مائنڈڈ ہو کے کہا کہ آؤ یار, ہو سکتا ہے ہمیں آپ سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے. علماء نے یہ کہا, یہ تو علماء اپنے مقام سے بہت نیچے آ گئے. اس سے یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ مدرسے والے تنگ نظر ہوتے ہیں, یہ الزام کیا ہو رہا تھا, غلط. تو اس میں تو تعریف کرنی چاہیے تھی جامعۃ الرشید کی. کیا اس بندے کی نہ داڑھی بھی پراپر نہیں ہے اور وہ بالکل ایک طالب علم بھی نہیں, یعنی مدرسے کا طالب علم بھی نہیں ہے, وہ تو بالکل, وہ اپنے آپ کو حنفی بھی نہیں کہتے. مجھے نہیں پتا وہ قیصر راجہ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, شافعی کو کرتے ہیں, یہ کیا ہے اہل حدیث ہے, مجھے ابھی تک نہیں پتا, اور ہم نے پوچھا بھی نہیں. ہمارے یہ مسائل ہی نہیں ہے نا, ہمارے لیے کوئی ان چیزوں کی اتنی زیادہ ویلیو تھوڑی ہے. ہاں اس کی ہے کہ جو ان چیزوں میں الجھا رہا ہو لوگوں کو, تو قیصر راجہ صاحب ان چیزوں میں نہیں الجھاتے لوگوں کو. تو جب وہ جامعۃ الرشید آئے تو میں تو بڑا خوش ہوا, میں نے کہا یار مجھے پاس ٹائم ہوتا میں آپ کی ورک شاپ میں لازمی بیٹھتا تاکہ مجھے آپ سے سیکھنے کا, اور واقعی میں بیٹھتا, میں مذاق تھوڑی کر رہا تھا, لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا. ہو سکتا ہے جو باتیں آپ سکھا رہے ہو ہمیں پہلے سے آتی ہوں, لیکن اس کا بھی تو امکان ہے یار کچھ ایسی باتیں بتائیں جو ہمیں نہیں پتا ہوں. 100% دنیا میں کون کامل ہو سکتا ہے؟ آتی ہوں گی تو ریوائز ہو جائیں گی, نہیں آتی ہوں گی ہو سکتا ہے 100% ہمیں نہ آتا ہو جو آپ بتا رہے ہو, کچھ بھی نہ پتا ہو ہمیں اس بارے میں. تو اس میں ہم براڈ مائنڈ, تو اس میں مدرسوں کی تعریف بنتی تھی کہ یار یہ تو ہر طبقے کے لیے ان کے دروازے کیا ہیں, کھلے ہوئے ہیں. لیکن اب وہی تعریف کیونکہ آپ نیگیٹو سوچ سے دیکھ رہے ہو تو وہی الزام بن گئی ہے کہ قیصر راجہ صاحب اصل میں مولویوں کے پاس جا رہے ہیں نا, تو انہوں نے یہ پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں. تو اس لیے بھائی یہ بار بار میں ایک ہی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں, اللہ کرے یہ فرقے کی عذاب سے آپ بچو. تو بچنے کا طریقہ میں نہیں کہہ رہا آپ دیوبندی بناؤ یا اپنے نام کے ساتھ دیوبندیت کا لیبل لگاؤ, قطعاً نہیں. یہ تو میں نے اتنی ڈیٹیل تھی تو بتا دیا کہ ہمارے وہی نظریات ہیں, ورنہ میں اپنے نام کے ساتھ دیوبندی نہیں لگاتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں قرآن و سنت میں اختلاف ہوگا تو اتنا ضرور ہے کہ ہم بالکل بے لگام نہیں ہیں, بلکہ کہتے ہیں چاروں فقہ میں سے ایک کو آپ کیا کر لو, فالو. آپ فقہ شافی کو فالو کر لو اگر حنفی پسند نہیں ہے, آپ فقہ مالکیہ کو فالو کر لو, آپ فقہ حنبلی کو فالو کر لو. چاروں سے نکلنے کی بے لگام مت ہو جاؤ, کیونکہ یہ آگے بے لگام شتر بے لگام اونٹ ہے. ہر آدمی قرآن و سنت کے نام پہ منجن بیچ بیچ کے لوگوں کا بیڑا غرق کر دے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو انجینئر صاحب سے دوبارہ میں معذرت, میرا مقصد آپ سے اسی اسٹائل میں بحثیں شروع کرنا نہیں ہے جو پہلے کی ہیں, سمجھتے ہو, ایسا نہ ہو پھر وہی کلپ بازی شروع ہو جائے. لیکن ایسا ہے نہیں, جیسا آپ کائنڈلی آپ کی مکمل رسپیکٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں نا, میرے بیانات پہ ریئیکٹ کر رہے ہیں, پہلے میرا بیان چل رہا ہے پھر آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں, تو وہ ریئیکشن غلط ہے آپ کی, وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کے جو ریفرنسز ہیں بعض دفعہ وہ ٹھیک نہیں ہوتے, بعض دفعہ ریفرنس ٹھیک ہوتا ہے, اس حدیث میں وہ مضمون ہوتا نہیں ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں. اور آپ فقہ حنفی پہ بھی غلط الزام لگا رہے ہوتے ہو کہ فقہ حنفی میں, ایک دفعہ انجینئر صاحب نے بول دیا کہ فقہ حنفی میں ہے کہ ویل مچھلی حلال نہیں ہے. کہاں لکھا ہوا ہے فقہ حنفی میں ہے ویل مچھلی حلال؟ جب مچھلی ہے تو کیوں نہیں حلال ہے؟ تو یہ نا ہاں کسی پاگل نے لکھ دیا ہو تو اس کے ہم ذمہ دار تھوڑی ہیں. فقہ حنفی کے معتبر کتابوں میں دکھاؤ, بول دیا ویل مچھلی حلال نہیں, حنفیوں نے خام خامے پھینک. یعنی ایک آدمی جو ہے نا بولے جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور نیچے جو فینز ہیں ان تمام کے تانے بانے مل کے نہ سعودیہ کے کسی عالم کو مانتے ہیں, وہ نہ ابو حنیفہ کو مانتے ہیں, نہ امام شافعی کو مانتے ہیں, کسی کو بھی نہیں. وہ کہتے ہیں ون مین شو, کہ ایک بندہ ہے. تو یہ اسلام ہے, یہ مسلم امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اسلام کسی ایک بندے پہ ڈیپینڈ بولو ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو نہیں سکتا. یہ اسلام آ کے گھوم پھر کے کسی ایک بندے پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دے, یہ تو بہت کمزور ہو گیا نا مذہب. اسلام ہزاروں پہ ہزاروں علماء صلحاء گزرے ہیں جو امت کو گائیڈ کرتے رہے ہیں. یہ امت یتیم اور لاوارث نہیں ہے, یہ پچھلی امتوں کی طرح نہیں ہے. لا تجتمع امتی علی ضلالہ, فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, کتنی ساری حدیثیں اس بارے میں. تو اس لیے میرے بھائی یہ جو ہے نا نعروں پہ مت جاؤ. ہم سب مسلمان ہیں, اور مسلمان ہونے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, جو صحابہ ما انا علیہ, جنتی فرقہ جو نبی نے بتایا نا, ما انا علیہ و اصحابی, فرمایا میں اور میرے صحابہ. تو ہم نبی کو مانتے ہیں, اور قرآن و سنت کی وہ تشریح جس پہ کون چلتا ہے, صحابہ, ہم اس کو فالو کرتے ہیں. تو اس کے بعد
پھر جب اس میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے گا تو ہم کہتے ہیں آج کل کے پروفیسر تشریح نہیں کریں گے, کائنڈلی آپ یہ زحمت نہ کریں. جو تشریح پہلے چاروں امام جن کو پوری امت مانتی ہے ان کا فقہ مرتب ہے, باقیوں کا مرتب ہے نہیں. جیسے امام بخاری کی کتاب تو مرتب ہے, باقیوں کی کہاں ہے؟ اب کوئی بہت بڑا محدث بھی گزرا ہو تو گزرا ہو بھائی, ہم کیا کریں اس کا, ہمیں تو وہی بھائی نہیں ان کے علوم ہمارے پاس, تو انہی کے مرتب ہیں. ہم کہتے ہیں نئے فرقے بنانے سے بہتر ہے ایک کی طرف منسوب ہو جاؤ اور باقیوں کو کیا سمجھو, صحیح سمجھو, بات بڑے آسانی سے حل ہو جائے گی. ہاں علماء جہاں ضرورت محسوس کریں گے وہ خود یہ کر لیتے ہیں, بھائی یہاں فقہ حنفی کے بجائے فتویٰ کس پہ دیا جائے, فقہ شافعی پہ, یہاں فتویٰ کس پہ دیا جائے, وہ علماء خود ضرورت محسوس کر لیتے ہیں. علماء میں ایسا جمود نہیں ہے. سعودی عرب میں حج کے مسائل میں ہم نے خود فقہ حنبلی پہ فتویٰ دیا ہے بہت سے لوگوں کو, بھائی وہاں پر بڑا مشکل ہو رہا ہے آپ کے لیے فقہ حنفی پہ چلنا. تو لیکن یہ عوام نہ کرے, عوام بے لگام ہو جائے گی, اور علماء سے بدگمان نہ ہو. آپ یہ نہ کہ یہ ہمارے منجن, یعنی یہ کیوں جب کہ ہمارے ٹھیکیدار بن گئے, تو ہر چیز میں بھائی اس کے ماہرین ہی کے ہاتھ میں آپ کی لگام ہوتی ہے. صحت کی لگام ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل کیا جائے گا, یہ نہیں کہ یہ ڈاکٹر کب سے ٹھیکیدار ہو گیا ہماری صحت کے, تو علماء علم میں علماء ہی کی بات کو مانا جائے گا, اس کو یہ نہیں کہا جائے گا یہ کب سے ٹھیکیدار ہو گئے. تو اگر آپ نے علماء کو بیچ سے نکال لیا تو اسلام کا بیڑا غرق کر دو گے آپ. پھر سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟